السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسولہ المجتبی، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ ہم توحید اور شرک کے متعلق ان باتوں کو سیکھیں اور سکھائیں جنہیں علماء امت نے بہت تفصیل کے ساتھ بھی واضح کیا ہے، اور توحید و شرک کے معاملے میں بہت ساری ایسی شبہات ہیں، اشکالات ہیں، غلط فہمیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان اس میدان میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان گمراہیوں سے بچنے کے لیے ان علماء نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے اصولوں کو بیان کیا، یعنی بنیادی باتیں کہ اگر انسان ان کو سمجھ لے تو ایسی صورت میں جو بڑی بڑی گمراہیاں ہیں ان شبہات کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان گمراہیوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ لہذا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہماری یہ کتاب ہے جس کو ہم نے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یعنی کتاب القواعد الاربع، وہ کتاب جس میں 4 بنیادی اور اصولی باتیں لکھی گئی ہیں۔ اور اس کتاب کے مؤلف کون ہیں؟ شیخ الاسلام محمد ان کا نام ہے، اور ان کے والد کا نام ہے عبد الوہاب، لہذا یہ ہے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ اس سے پہلے کی مجالس میں، یہ ہماری چوتھی مجلس، 3 مجالس میں ہم نے اس کتاب کے مقدمے پر بحث کی، اور اس مقدمے میں آپ کو جو خلاصہ ملا وہ یہ کہ انسان کی عبادت اس وقت تک صالح ہے، اس وقت تک درست ہے، قابل قبول ہے جب تک اس عبادت میں توحید باقی، اور جب تک اس عبادت میں شرک داخل نہیں ہوا ہے۔ لہذا جب عبادت سے توحید نکل جائے یا شرک داخل ہو جائے، ایسی صورت میں وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے، اور اس کی مثال آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اس طریقے سے نماز کے درست ہونے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، اسی طریقے پر عبادت کے قابل قبول ہونے کے لیے توحید کا موجود ہونا اور اس عبادت کا یا اس عبادت کے کرنے والے کی زندگی سے شرک کا، اس کی زندگی کا شرک سے خالی ہونا ضروری، یہ شرط ہے۔ یہ مقدمہ آپ کے سامنے گزر چکا تھا۔ یعنی مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بنیادی بات جس کو انسان اگر سمجھ لے تو اس مقدمے کے بعد یا اس بنیادی بات کے بعد جو آنے والی باتیں ہیں ان کو انسان آسانی سے سمجھ سکے گا، اور اسی مقدمے کو تمہید بھی کہتے ہیں۔ تمہید کا معنی ہوتا ہے راستہ ہموار کرنا، تو آپ کے لیے راستہ ہموار کر دیا گیا ہے اس بنیادی بات کو بتا کر کے۔ مصنف یا مؤلف جو ہے اس کتاب کے، انہوں نے آپ کے لیے آگے کا جو راستہ ہے اس کتاب کے سمجھنے کا، اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دیا۔ اب اس کتاب کی اصل شروعات ہوتی، تو شیخ الاسلام ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ، پہلا اصول یا پہلی بنیادی بات، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان تعلم ان الکفار، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ وہ کفار جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، ان سے لڑائی کی، ان کے ساتھ قتال کیا، وہ جو کفار تھے مقرون بأن اللہ تعالی هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الاسلام، وہ جو کفار تھے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، ان سے لڑائی کی ہے، ان کے گردنیں ماری ہیں، وہ کفار اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، اور جو پوری کائنات میں تدبیر کرنے والا ہے، یعنی کائنات کا جو نظام ہے اس نظام کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ کفار کا عقیدہ تھا۔
اس کے بعد کہتے ہیں وہ ان ذالک، ان کا یہ عقیدہ رکھنا، اللہ کو خالق اور مدبر ماننا، لم یدخلہم فی الاسلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ان کے اس عقیدے نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا، ان کے اس عقیدے نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاد کس سے کیا جاتا ہے؟ کفار سے کیا جاتا ہے، جو شریعت اسلام یا دین اسلام کے مخالفین ہوتے ہیں ان سے کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ مقدمے میں آپ کے سامنے یہ بات گزری اور مؤلف رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کتاب میں جتنی بنیادی باتیں جو 4 ہیں وہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے کلام سے ماخوذ ہے، یعنی ان تمام 4 جو بنیادی باتیں ہیں، 4 جو قواعد ہیں، وہ تمام اللہ کے کتاب میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ پہلا قاعدہ انہوں نے بیان کیا اور اس بات کو آپ کے سامنے رکھا کہ جو کفار مکہ تھے یا مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو خالق، مالک، مدبر وغیرہ مانتے تھے، اس پر دلیل، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ان کے اس ماننے نے، ان کے اس عقیدے نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا، یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال اور جہاد کیا۔ یہ انہوں نے آپ کے سامنے قاعدہ رکھا۔ اب اس قاعدے پر دلیل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں والدلیل، اور دلیل ہے قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا قول اور آپ کا فرمان، اور اللہ کا فرمان۔ کیا فرمان؟ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، کن سے کہیے؟ کفار مکہ اور مشرکین مکہ، یا اس زمانے کے جو کفار اور مشرکین تھے، آپ کہیے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی کون عطا کرتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا سننے اور دیکھنے کی جو طاقتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں یہ کس کی جانب سے ملی ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور وہ کون ہے جو مردار سے زندہ پیدا کرتا ہے، مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے، ومن یدبر الامر، اور اس پوری دنیا کے نظام کو، پوری کائنات کے نظام کو کون چلاتا ہے، کون تدبیر کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ پوچھیں، پھر اللہ نے خود اس کا جواب دیا اور کہا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ جب آپ یہ سوالات ان مشرکین کے سامنے رکھیں گے تو ایسی صورت میں وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب دیں گے اللہ، یہ تمام کام صرف اللہ رب العالمین کی ذات کرنے والی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فَقُلْ، لہذا جب انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا تو اب آپ ان سے یہ کہیے افلا تتقون، کہ ان تمام باتوں کے اقرار کرنے کے بعد کیا تمہیں خوف نہیں ہے؟ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کس چیز سے؟ ان تمام باتوں کے اقرار کرنے کے بعد کون سی باتیں؟ کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، زمین و آسمان کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیکھنے اور سننے کی طاقتیں تمہیں اللہ کی جانب سے ملی ہیں، زندگی اور موت کا پورا نظام اللہ رب العالمین چلاتا ہے۔ تم نے ان تمام باتوں کا اقرار کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا تمہیں خوف نہیں آتا غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، غیر اللہ کو اللہ بناتے ہوئے؟ جس اللہ کی قدرت کا تم نے اقرار کیا ہے اس اللہ سے منہ موڑتے ہوئے کیا تمہیں خوف نہیں محسوس ہوتا؟ اور اللہ رب العالمین سے کیا تمہیں ڈر تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا؟ تو یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ زمر کی، یہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ یہاں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں؟ توحید کی 3 قسمیں۔ وہ کون کون سی قسمیں ہیں؟ جی ہاں، توحید ربوبیت، پھر توحید الوہیت، پھر توحید اسماء و صفات۔
توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ جی 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 ہاں، بالکل صحیح تعریف. اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، تنہا ماننا، یہ ہے توحید ربوبیت. اس کی تشریح اگر کریں تو کیا کہیں گے؟ مثال بیان کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے. پوری کائنات کا نظام اس ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے توحید ربوبیت. یعنی اللہ کے رب ہونے میں، رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پرورش کرنے والا. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کی پرورش کرتے ہیں تو اس کی ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، ہے نا. آپ اپنے بیٹے کی پرورش کرتے ہیں تو اس کے ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ دکھ ہو یا سکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو یا خوشی اور فرحت کا معاملہ ہو، اس کی ضروریات ہوں یا اس کی وہ چیزیں ہوں جو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کی زندگی میں اس چیز کا کوئی نہ کوئی رول ہے. گویا آپ جب پرورش کرتے ہیں کسی کی تو اس کا پورا خیال رکھتے ہیں، اس کے نظام کو آپ چلاتے ہیں. لہذا رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، ہے نا. تو توحید ربوبیت کا معنی ہوا اللہ کو اس کے پرورش کرنے میں ایک ماننا. ہمارا اور آپ کا، پوری کائنات کا پرورش کرنے والا، یعنی پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا. اور اس میں ہر ایک چیز شامل ہے، اس میں ہر چیز شامل ہے. روزی کا معاملہ ہو، رزق کا معاملہ ہو، زندگی اور موت کا معاملہ ہو، یا جو کچھ انسان پوری کائنات میں دیکھتا ہے، ان تمام پر کس کی قدرت ہے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. یہ اعتقاد رکھنا توحید ربوبیت، یہ اعتقاد رکھنا توحید ربوبیت. جی تو یہ ہے توحید کی پہلی قسم، توحید ربوبیت. اس کے بعد توحید کی دوسری قسم آتی ہے توحید الوہیت. ٹھیک ہے. توحید الوہیت کا معنی ہوتا ہے اللہ کے معبود ہونے میں اللہ کو ایک تسلیم کرنا. کیا مطلب ہوا؟ معبود کی کیا کی جاتی ہے؟ عبادت. یعنی عبادت کو اس کی تمام قسموں کے ساتھ، اس کی تمام صورتوں میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا اور اسی کو حقیقی معبود تسلیم کرنا، یہ توحید الوہیت. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. علیکم السلام. توحید اسماء و صفات کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے جتنے اور ان صفات پر ویسے ہی یقین رکھنا. اولاً تو ان تمام اسماء اور ان تمام صفات پر ایمان لانا جن کی خبر اللہ رب العالمین نے دی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم اور آپ کو اس سے باخبر کیا ہے. توحید اسماء و صفات یہ. اور اسی طریقے پر ایمان کس طریقے سے لانا ہے ان چیزوں پر؟ ان ناموں کا جو ظاہری معنی ہے ان معنی کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا اللہ کے شان کے مطابق. مثال کے طور پہ اللہ کا نام ہے السمیع، سننے والا، بہت زیادہ سننے والا. تو جب ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نام کو خاص کریں گے، استعمال کریں گے، تو ایسی صورت میں اس نام کو اللہ کے ساتھ اس کے شان کے مطابق استعمال کریں گے. اس لیے کہ سننے والا تو انسان بھی ہے، لیکن کیا انسان کی سماعت اور اللہ رب العالمین کی سماعت ایک جیسی ہے؟ نہیں. انسان لمیٹڈ سنتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کی لمیٹیشن نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے جتنے نام ہیں اور اللہ کی جتنی صفات ہیں ان تمام ناموں اور صفات پر ایمان لانا اور ان کے ظاہری معنی پر
اعتماد اور یقین رکھنا اور ان کو اللہ کے شان کے مطابق اللہ کے لیے استعمال کرنا، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تحریف کے، اس کے معنی میں چینجز نہیں کر سکتے آپ، بغیر کسی تکییف کے، یعنی اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے استوا، اللہ بلند ہے، استوا یعنی عرش کے اوپر اللہ بلند ہے نا؟ تو اب کوئی انسان اس کی کیفیت بیان کرنے لگے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ کی کرسی ہے اور اس کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کیفیت بیان کرنا ہوا، ٹھیک ہے؟ اس کیفیت کو اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے مجہول رکھا ہے، نہیں بتایا ہم کو۔ اب حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ اب کوئی انسان اللہ کے اترنے کی تشبیہ بیان کرے کہ جس طریقے پر کوئی انسان سیڑھی سے اترتا ہے ویسے ہی اللہ اترتا ہے، یہ کیفیت بیان کرنا ہوا۔ اس کیفیت کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی خبر نہیں دی، ٹھیک ہے؟ اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کام کرتا ہے اس کی کیفیت ہے، لیکن کیفیت کیسی ہے اس پر زبان نہیں کھولنی۔ یہی وجہ ہے امام مالک رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ استوا تو معلوم ہے کہ اللہ بلند ہے عرش کے اوپر، لیکن کیسے بلند ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، اللہ عرش کے اوپر بلند ہے یہ معلوم ہے، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے یہ معلوم ہے، یعنی قرآن کریم اس پر دلالت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دلالت کرتی، لیکن والکیف مجہول، کیسے اللہ رب العالمین مستوی ہے، کیفیت بیان کرنا کہ ایسے ہے، یہ مجہول ہے، چھپا ہوا ہے، اللہ نے نہیں بتایا۔ فالایمان بہ واجب، لہذا اس صفت پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت۔ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ والکلام عنہ بدعہ، اس کے متعلق بات کرنا بدعت ہے۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ بات کرنا بہت دور کی بات، آپ سوال تک نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی کیفیت کے متعلق۔ لہذا بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے تو ایسی صورت میں یہ ماننا لازم آئے گا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، لہذا یا تو عرش بڑی ہے یا اللہ بڑا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ عرش بڑی ہے تو اس کا مطلب پھر اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب بیکار ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ بڑا ہے عرش چھوٹی ہے تو پھر چھوٹی چیز بڑی چیز کو کیسے سما سکتی؟ یہ تمام چیزیں کیفیات میں آتی۔ اللہ عرش کے اوپر کیسے مستوی ہے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ تو اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جیسی خبر اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے اس خبر پر صرف ایمان لانا ہے، اس کی کیفیت کے متعلق گفتگو نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں تو در حقیقت یہ منطقی اعتراضات ہیں۔ ایک علم ہے علم المنطق، علم الکلام جس کو کہتے ہیں، تو ایسے لوگ علم الکلام بھی ادھورا پڑھ کر کے اعتراض کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی چیز بڑی ہو یا کوئی چیز چھوٹی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز مخلوق ہو، اور کائنات کی آخری مخلوق کون سی ہے؟ عرش ہے۔ جب مخلوق کا سلسلہ وہاں ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ کوئی چیز چھوٹی اور بڑی ہے یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہرحال تو اللہ رب العالمین کے صفات اور اللہ کی اسماء پر، ناموں پر بغیر تحریف کے، بغیر تکییف کے یعنی بغیر اس کی کیفیت بیان کیے ہوئے، اور بغیر تشبیہ کے ایمان لانا واجب ہے۔ تشبیہ کا مطلب ہوا آپ یہ کہیں کہ جیسے ہم سنتے ہیں ویسے ہی اللہ سنتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں میں ایک فرقہ نکلا جو گمراہ ہو گیا، اور اس نے اللہ کے تمام یعنی دو فرقے ہیں، دو بنیادی فرقے ہیں، انہوں نے اللہ کی اکثر صفات کا انکار کر دیا اور بعض نے مکمل صفات کا انکار کر دیا۔ کہا کہ اگر کیوں، ان سے پوچھا گیا کیوں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے بھی یعنی اللہ بھی سننے والا ہے، یا اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، یا اللہ بھی محبت کرتا ہے، مثال کے طور پہ رحم، اللہ کی صفت جو ہے رحمت، اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ
رحمت نازل کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں بندہ بھی تو رحمت نازل کرنے والا ہے، یعنی بندہ بھی رحم کرتا ہے، بندہ بھی آپس میں رحم کرتا ہے۔ اب کسی کتے کو آپ نے دیکھا کہ بہت پیاسا ہے، اس کو آپ نے پانی پلا دیا، یا آپ رحم کر رہے ہیں۔ یا بندہ بھی سننے والا ہے، اللہ بھی سننے والا ہے، بندے کے پاس بھی ہاتھ ہیں، اللہ کے پاس بھی ہاتھ ہیں، لہذا اگر ہم اللہ کے لیے یہ تمام چیزیں ثابت کریں گے تو پھر یہ تشبیہ ہو جائے گی، اور اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا ہم اللہ کی صفات کا ہی انکار کر دیں تو یہ غلط ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو صفات اللہ نے بیان کیے ہیں اپنے لیے وہ صفات ہیں، اللہ ان صفات سے متصف ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ علیم ہے، حکیم ہے، جتنی صفات وارد ہیں ان تمام صفات سے اللہ متصف ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، لیکن آپ تشبیہ نہیں دے سکتے، آپ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ بھائی ایک ہاتھی ہے، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں آگے کے، ہے نا، اور ایک چونٹی ہے، اس کے بھی آگے کے دو ہاتھ، تو سوال یہ ہے کہ کیا دونوں کے ان دونوں ہاتھوں میں فرق نہیں ہے؟ فرق ہے یا نہیں ہے؟ لہذا اگر کوئی انسان کہے کہ نہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہاتھی کے بھی دو ہاتھ ہیں اور چونٹی کے بھی دو ہاتھ ہیں تو ایسی صورت میں یہ تشبیہ ہو جائے گی۔ کیسے تشبیہ ہوگی؟ تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہاتھی کے جو ہاتھ ہے یا پیر ہے وہ اس کے مطابق ہے، اور چونٹی کے جو پیر ہے وہ اس کے مطابق ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہذا اس شبہ کی بنیاد پر کہ اگر ہم اللہ کے لیے اسماء اور اللہ کے لیے صفات مانیں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، یہ اعتراضی غلط ہے۔ بہرحال تو اسی لیے اللہ کی صفات پر، اللہ کے اسماء پر بغیر تشبیہ بیان کیے ہوئے ایمان رکھنا ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں اور اللہ کے جو اسماء ہیں ان کو ان کی کامل و مکمل صورت میں بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی عیب کے اللہ رب العالمین کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ ماننا ہے، اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے توحید کی 3 اقسام ہے، یہ توحید کی 3 اقسام ہے، اور یہ علی ترتیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ علی ترتیب ہے، یعنی لائن سے، پہلے توحید ربوبیت، پھر توحید الوہیت، پھر توحید اسماء و صفات، کیونکہ آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ آپ کا رب کون ہے، کائنات کو چلانے والا کون ہے، سب سے زیادہ طاقتور اور قدرت رکھنے والا کون ہے۔ جب آپ یہ جان لیں گے تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے آپ اپنی ضرورت کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کس کی باتوں کو آپ مانیں گے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرا پالنے والا کوئی ہے اور اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنے سر کو کہاں جھکائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اسی کے سامنے جھکائیں گے۔ تو پہلے جب انسان یہ جان لے گا کہ ہمارا رب کون ہے، یعنی اللہ ہے، تب جا کر کے دوسرا اسٹیپ ہوگا کہ چونکہ تم نے یہ جان لیا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہیں پالنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہاری سانس کو جاری عبادت، گویا اگر آپ نے توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا تو ایسی صورت میں آپ پر حجت تمام ہو گئی۔ اب آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ جان لیا ہے کہ آپ کا خالق کون ہے، آپ کا مالک کون ہے۔ لہذا توحید ربوبیت کو جاننے کے بعد انسان پر واجب ہو گیا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اللہ ہی کی عبادت کرے، یعنی توحید الوہیت پر یقین رکھے۔ اور جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا کوئی معبود ہے، ہمارا کوئی الہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز بغیر صفات کے نہیں ہوتی، اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنے لیے بہت سارے اچھے اچھے نام ہمیں اور آپ کو بتائے، اور ان ناموں کی صفات ہیں، ہر نام ایک صفت پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ السمیع ہے تو سننے کی صفت پر وہ نام دلالت کرتا ہے۔ تو جب آپ توحید الوہیت کو مانیں گے تو پھر اس کے بعد آپ توحید اسماء و صفات جو ہے، توحید اسماء و صفات، اس پر آپ کا ایمان اور آپ کا یقین ہوگا۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ لائن سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے اتنی باتیں سمجھ لی، اب آئیے مؤلف رحمہ اللہ نے کیا کہا۔
مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بان اللہ تعالی هو الخالق المدبر، کہ وہ کفار جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تھا، قتال کیا تھا، لڑائی کی تھی، ان کی گردنیں ماری تھیں، ان کو قتل کیا تھا، جو بچ گئے ان کو قیدی بنایا تھا، اور ضرورت پڑی تو ان قیدیوں کو بھی قتل کیا تھا، وہ تمام کے تمام لوگ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ان کا خالق اور پوری کائنات کا جو مدبر ہے، نظام چلانے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یعنی وہ توحید ربوبیت پر یقین رکھتے تھے۔ توحید ربوبیت اسی کو کہتا ہے۔ توحید ربوبیت کا یقین مشرکین اور کفار مکہ یا مشرکین اور کفار عرب وہ رکھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، ان کا توحید ربوبیت کو اقرار کرنا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہوا، اور صرف توحید ربوبیت کی بنیاد پر وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کیا؟ قتال کیا، لڑائی کی، جنگیں اتنی ساری ہوئی، اور اس کی دلیل مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت سے دی، کہا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار و مشرکین سے کہیے، یعنی ان کو یاد دلاتے ہوئے، ان کے اوپر حجت تمام کرتے ہوئے، یا ان کو طنز کرتے ہوئے کہ ذرا بتاؤ کہ آسمان و زمین سے تم کو جو روزی ملتی ہے یہ کون دیتا ہے؟ اسی طریقے پر سننے اور دیکھنے کی جو طاقتیں ہیں یہ کس کی جانب سے ملی، یا اس پر کس کی قدرت؟ کون ہے جو ایک مردہ چیز سے زندگی دیتا ہے اور ایک زندگی کو مردے میں تبدیل کر دیتا ہے؟ جب آپ یہ سوالات کریں گے ان سے، تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ جواب دیں گے کہ یہ تمام کام اللہ کرتا ہے۔ یہ اس بات کے اقراری ہیں کہ ہمیں موت دینے والا، ہمیں زندگی دینے والا، رزق دینے والا، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا اکیلا تنہا اللہ ہے۔ یعنی کفار مکہ یا مشرکین مکہ، ان میں کی جو اکثریت تھی، اکثریت سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر کے، اکثریت اس بات کا اقرار کرتی تھی کہ اس پوری کائنات کا چلانے والا ایک اللہ رب العالمین کی ذات، سوائے چند لوگوں کے۔ وہ کون چند لوگ تھے؟ وہ دہریہ قسم کے لوگ تھے جن کا قول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم زندہ ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، صرف یہ جو ہماری موت ہوتی ہے یہ اللہ تھوڑی ہمیں موت دیتا ہے، یہ تو زمانہ کا نظام ہے، زمانہ چلتا رہتا ہے، اور زمانے کا یہ سسٹم ہے، لہذا جس طریقے سے ہمارے پہلے لوگ چلے گئے اسی طریقے پر ہم بھی مر جائیں گے۔ تو کچھ بہت قلیل مقدار تھی ایسے لوگوں کی، ان کو دہریہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا؟ وما یہلکنا الا الدہر، ہم جو ہلاک ہو جاتے ہیں، یعنی ہم جو مر جاتے ہیں، یہ تو زمانے کی وجہ سے، زمانے کا یہ نظام ہے، ہم سے پہلے لوگ جیسے مر گئے ہم بھی مر جائیں گے۔ تو ان چند لوگوں کو چھوڑ کر کے بقیہ جو اکثریت، جمہوریت جو تھی کفار عرب کی، ان کے اندر جو میجورٹی تھی، وہ اس بات کا یقین رکھتی تھی کہ ان کو مارنے والا، ان کو زندگی دینے والا، رزق دینے والا، دنیا میں پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ رب العالمین، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ اور ان میں ابو جہل بھی شامل ہے، ابو لہب بھی شامل ہے، تمام کے تمام کفار و مشرکین بھی شامل ہیں، یا مدنی دور میں جو منافقین پیدا ہوئے وہ سب کے سب شامل ہیں۔ وہ سب اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا جو رب ہے وہ اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود، یعنی توحید ربوبیت کے اقرار کرنے کے باوجود، کیا وہ موحد ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ کیا وہ مسلم ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ کیا توحید ربوبیت کا ان کو اقرار کرنا، ان کا اقرار کرنا انہیں جہنم سے بچا سکا؟ نہیں بچا سکا۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار کرنا یہ کسی کے اسلام کی دلیل نہیں، یہ کسی کے ایمان کی دلیل نہیں، بلکہ جس نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا ہے اس پر یہ واجب ہے
اور اس پر حجت تمام ہو چکی ہے کہ وہ توحید الوہیت کا بھی اقرار کرے، اس لیے کہ اس نے یہ جان لیا کہ اس کا رب اللہ ہے، لہذا یہ جاننے کے بعد کیسے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فقل، لہذا آپ کہیے کہ جب تم نے یہ جان لیا ہے، تم کو یہ معلوم ہے، افلا تتقون، تو خوف نہیں کھاتے ہو؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، جاننے کے باوجود ساری حقیقت معلوم ہے کہ کون سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، کون اس دنیا کو چلانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود سر کہیں اور جا کر جھکا رہے ہو۔ پوری حقیقت معلوم ہے کہ کون نقصان دینے والا ہے، کون اس نقصان سے بچانے والا ہے، کون فائدہ دینے والا ہے، تمام تفصیلات سے تم آگاہ ہو، لیکن اس کے باوجود شرم نہیں آتی کہ ایسی چیزوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہو جو خود اگر ان کے سامنے رکھی ہوئی چیزوں میں سے کوئی چیز اگر کوئی مکھی لے اڑے تو اس مکھی سے وہ چھوٹی سی چیز نہیں چھین سکتے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ پہلے توحید ربوبیت کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر توحید ربوبیت سے توحید ربوبیت کو ان کے اوپر دلیل بنایا جاتا ہے، ان کے خلاف، اور ان پر یہ حجت تمام کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تمہارا رب ہے تو ایسی صورت میں تم عبادت کسی اور کی کیسے کر سکتے ہو؟ اور اس اصول کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج کے دور میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک زندہ مثال پیش کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کفار و مشرکین آج کے زمانے میں جب کہیں گفتگو کرتے ہیں پبلک کے سامنے، پبلک میں مسلمان بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کفار و مشرکین بھی ہوتے ہیں، تو جب وہ گفتگو کرتے ہیں اور اسلام کی بات آتی ہے، بڑے بڑے کوئی بہت بڑا یعنی سادھو ہوتا ہے، کوئی کسی یعنی جو گفتگو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پبلک میں، وہ کسی نہ کسی مذہب کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے ہیں، بہت بڑے پنڈت ہوئے، ہے نا۔ تو اس طریقے سے جب وہ لوگ پبلک میں گفتگو کرتے ہیں اور اسلام کی بات آتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ بہت اچھے انداز میں اسلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ پوری کائنات کو چلانے والا وہی ایک اوپر ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی روزی دینے والا ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اسی نے اپنے رسول کو، اپنے بہت سارے رسولوں کو دنیا میں بھیجا، اور اسی نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، ہے نا۔ اور وہ یہ بھی مسلمانوں کے سامنے اور پبلک کے سامنے وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کلمہ تک پڑھ جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ تک مکمل پڑھ جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ ہمارے جو بھولے بھالے بھائی ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا حق پرست ہے، یہ آدمی بڑا حق پرست ہے، ضرور یہ ایمان والا ہے، گرچہ کسی اور بھیس میں، لیکن پھر کچھ سننا برداشت نہیں کرتے اور اس کو بڑا موحد، بڑا ایمان والا سمجھنے لگتے ہیں۔ ان لوگوں میں اور مشرکین اور کفار مکہ میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی اللہ کو خالق و مالک، مدبر، رب، سب چیز مانتے ہیں، اور کفار و مشرکین کا جو سب سے بڑا سردار تھا ابو جہل، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا تھا۔ تو ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، فرق ہے ایک اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اس کو یہ معلوم تھا کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت بھی صرف اسی اللہ کے لیے کرنی ہوگی۔ اسی لیے ان لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ کیا اس نے ایک ہی معبود بنا دیا؟ اتنے سارے معبود ہیں ہمارے، ہم ایک معبود کی عبادت کریں؟ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ تو انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ لیکن آج کے جو چلتے پھرتے پنڈت ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کر کے اور اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے پبلک کے سامنے لبھانے کے لیے، اپنے جیبوں کو گرم کرنے کے لیے،
وہ مکمل کلمہ تک پڑھ جاتے ہیں. تو ان سے بہتر تو ابو جہل ہوا نا. ابو جہل کو حقیقت معلوم تھی, اس نے توحید الوہیت کا سر عام انکار کیا. لیکن یہ لوگ اپنے جیب کو گرم کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں, اور ان کے کہنے کی وجہ سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں جو ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, اور ان کو بسا اوقات بعض لوگ تو ولی اللہ تک کہہ دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم, کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم, ارے وہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے. آپ یہ دیکھیے یہ ویڈیو اسلام کی کیسی تعریف کر رہا ہے. ارے اس کو وہ معلوم ہے جو ہمارے مسلمانوں کے بڑے بڑے عالموں کو نہیں معلوم. یہ جملہ ہے, میں نے خود اپنی کانوں سے سنا. ایسے لوگوں کو یہ قاعدہ پڑھانا چاہیے, یہ بتانا چاہیے کہ ان کا یہ کہنا کہ اللہ ان کا خالق ہے, اللہ ان کا مالک ہے, ان کا رب ہے, ان کو پالنے والا ہے, ان کو زندگی اور روزی دینے والا ہے, ان کو مارنے والا ہے, اس بات کا اقرار کرنا انہیں موحد نہیں بناتا, انہیں مومن اور مسلم نہیں بناتا, بلکہ جس طریقے پر وہ کافر و مشرک تھے اس کے اقرار کے بعد بھی وہ کافر و مشرک ہی رہیں گے. تو یہ جو قاعدہ ہے یہ بہت اہم قاعدہ ہے, اور یہ ان تمام جو 4 قواعد آپ کے سامنے بیان ہوں گے, ان تمام 4 قواعد میں سب سے بنیادی قاعدہ ہے. اس قاعدے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے, اس حقیقت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ بیچارے گمراہ ہو گئے. بعض لوگوں نے لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے ہمارا, اس کلمے کا معنی غلط بیان کیا. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے, اور اسی معنی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا ہے نا. اور اسی معنی کو سمجھتے ہوئے ان کفار و مشرکین نے انکار کیا. لیکن آج کا مسلمان اس کلمے کو پڑھتا بھی ہے اور اس کلمے کا معنی بھی نہیں سمجھتا, بلکہ اس کا غلط معنی لے جاتا ہے. بعض لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کیا کہ لا خالق الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان اس عقیدے پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ یہ عقیدہ تو کافر و مشرک کا بھی ہے. اگر آپ لا الہ الا اللہ کا معنی لا خالق الا اللہ کریں گے, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے, تو پھر ابو جہل اور ابو لہب بھی موحد ہو جائے گا. بعض لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا لا حاکم الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. بعض لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی لکھا کہ نہیں, لا قادر الا اللہ, یا خیر میرے ذہن سے نکل گیا. غالباً یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایجاد کرنے پر قادر نہیں, یعنی کوئی چیز نہیں تھی اس کو نئے سرے سے پیدا کرنا. خالق ہی کو لا خالق الا اللہ میں تھوڑی سی تفصیل کر کے بعض لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی بنایا کہ وہ ذات جو کسی چیز کو عدم سے, کہ وہ چیز نہیں تھی, اس کو نئے سرے سے پیدا کرے. تو لا الہ الا اللہ کا معنی وہ ہے, یعنی اللہ کے لا الہ الا اللہ کا معنی ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات کسی چیز کو عدم سے, کہ جب وہ نہیں تھی, نئے سرے سے پیدا کرنے پر قادر نہیں. ہاں لا قادر علی الاختراع الا اللہ, یہ کہا. بعض لوگوں نے کہا لا قادر علی الاختراع الا اللہ. اختراع کہتے ہیں ایجاد کو, انوینشن کو اختراع کہتے ہیں. کوئی چیز نہیں تھی اور اس کو آپ نے نئے سرے سے پیدا کیا, یہ ہے اختراع. تو وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اختراع پر, انوینشن پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں. ہم نے کہا کہ اگر لا الہ الا اللہ کا یہی معنی لیا جائے تو ابو جہل, ابو لہب اور جتنے منافقین, مشرکین, کفار اللہ کے نبی کے زمانے میں بلکہ آج کے زمانے میں بھی موجود ہے, سب کے سب موحد مسلم مومن ہو جائیں گے. پھر فرق کیا ہوا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال اور جہاد کیوں کیا, ان کی گردنیں کیوں ماری,
اور ان کے متعلق یہ خبر کیوں دی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جہنم رسید کیا؟ تو یہ پوری تفصیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فقط توحید ربوبیت کا اقرار آپ کو موحد نہیں بنا سکتا، آپ کو مسلم نہیں بنا سکتا۔ آپ کا توحید ربوبیت میں شرک نہ کرنا یہ آپ کو موحد نہیں بنائے گا۔ اور آج کل کے مسلمانوں کا یہی حال ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کا حال اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار و مشرکین تھے وہ توحید ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں بعض، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں انسان بارش برسانے پر قادر ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی پناہ۔ بعض لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق کیا لکھا کہ اللہ پھسل گیا تھا، اللہ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بچایا، اللہ کی پناہ اس عقیدے سے۔ تو گویا یہ جو آج کے زمانے کے مشرکین ہیں مسلمانوں کی شکل میں، ان کا حال تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو تھے، منافقین جو اس زمانے کے عرب کے تھے، ان سے بھی بدتر ہے۔ انہوں نے توحید ربوبیت میں شرک نہیں کیا، ہاں توحید الوہیت میں وہ مکمل مشرک تھے، لیکن آج کا مسلمان توحید ربوبیت میں بھی شرک کرتا ہے، توحید الوہیت میں بھی شرک کرتا ہے۔ اللہ کے رب ہونے میں بھی اس کو شک ہے، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے افعال میں بھی، اللہ کے کاموں میں بھی وہ دوسروں کو شریک کر دیتا، اور عبادت میں تو کرتا ہی ہے کسی کے، یعنی جب جس کا جی چاہے فلاں قبر کے پاس جا کر کے سجدہ ہو رہا ہے، فلاں بابا سے مانگا جا رہا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک قبر ہے، بچپن سے ہم نے دیکھا کہ وہ صرف قبر تھی، کچی قبر تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اوپر سیمنٹ چڑھا، پھر اس کے اوپر آہستہ آہستہ آگے پیچھے باؤنڈری ڈالی گئی، اور یہ سلسلہ چلتے 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 آج مکمل ایک ایسا مزار کھڑا ہو گیا ہے کہ جس کا ہر سال عرس کیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو مسلمان ہے یہ توحید ربوبیت میں بھی شرک کرتا ہے، توحید الوہیت میں بھی شرک کرتا ہے، اور توحید اسماء و صفات کی تو دھجیاں اڑا دی ہیں انہوں نے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے اس قاعدے کا کہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار آپ کو مومن، موحد اور مسلم نہیں بنا سکتا، بلکہ موحد ہونے کے لیے شرط ہے کہ آپ توحید الوہیت کے اقراری بنیں، اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ تمام قسم کی عبادات کو، عبادات کی تمام شکلوں میں صرف اللہ کے ساتھ خاص کریں، تب جا کر آپ کے اوپر موحد کا ٹیگ لگ سکتا ہے۔ ورنہ جس طریقے پر اللہ کے نبی کے زمانے میں کفار و مشرکین تھے جو توحید ربوبیت کے اقراری تھے، اگر آج کے زمانے میں بھی کوئی موجود ہے، اگر آپ ان سے کہیں کہ دنیا کون چلاتا ہے، کہے گا اوپر والا ایک اللہ۔ گرچہ بعض لوگ لفظ اللہ نہ کہیں، لیکن کہے گا کہ وہ اوپر ایک ہی ہے، اس کی مراد وہی ہے۔ وہ اللہ کا نام اس لیے نہیں لیتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا تعارف نہیں ہوا۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایشور، اللہ، بھگوان سب ایک، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ایشور، اللہ، بھگوان، یہ اس طریقے سے گاڈ اور جتنے الفاظ ہیں وہ سب تو ایک ہی ہے۔ اور ہمارے بعض مسلمان بھائی بہن جب یہ سنتے ہیں تو بڑے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کتنی اچھی بات کر رہا ہے، کتنی اچھی بات کر رہا ہے، وحدت ادیان کی بات کر رہا ہے، تمام دینوں کو ملا دیا جائے۔ تو میرے بھائی، تمام دینوں کو ملانے سے آپ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ تمام دین کو ملانے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، عبادت کے معاملے میں آپ دین کو نہیں ملا سکتے۔ ہر دین، ہر مذہب کے اندر عبادت کا طریقہ الگ الگ ہے، اور معبود ہر مذہب میں الگ الگ ہیں۔
لہذا وحدت ادیان کا مطلب ہی یہی ہوا کہ توحید ربوبیت کا سب مل کر کے اقرار کریں اور توحید الوہیت جائے بھاڑ میں، یہی مقصد ہے۔ اور اس طرح کی تحریک بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی، بہت ساری جماعتیں مسلمانوں میں بھی ایسی موجود ہے جو وحدت ادیان کا نعرہ لگاتی ہیں کہ سب دین ایک، سب دین ایک، آؤ سب مل کر کے ایک ساتھ انسانیت والا مذہب اختیار کرتے ہیں۔ یہ کون سا انسانیت والا مذہب ہے جو یہ سکھاتا ہے آپ کو کہ آپ یہ جانتے ہوئے کہ آپ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اپنے سر کو کسی اور کے سامنے جھکائیں، یہ جانتے ہوئے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع اور نقصان کو کسی اور سے مانگے؟ نہ یہ انسانیت ہے اور نہ یہ عقل مندی، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے، یعنی بے وقوفی۔ لہذا صرف توحید ربوبیت کا اقرار، صرف اللہ کو رب ماننا، یہ موحد ہونے کے لیے کافی نہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ لہذا اس شبہے سے اور اس مغالطے سے اگر آپ کہیں دیکھیں تو بچ کر رہیں، اور لوگوں کے درمیان بھی اس حقیقت کو بیان کریں کہ یہ جو اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں یہ در حقیقت دھوکہ دینے والے لوگ، اور آپ ان کی ان باتوں سے دھوکہ نہ کھائیے اور ان کی تعریف کی پل باندھنا شروع مت کر دیجیے، اس لیے کہ ان میں اور ابو جہل میں، ابو لہب میں کوئی فرق نہیں۔ یہ آپ کے سامنے اللہ کی تعریفیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ اس کا اپنا جیب گرم ہو سکے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید الوہیت بلکہ تمام توحید کی تمام اقسام پر پوری زندگی قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری موت بھی ایمان اور اسلام اور توحید کی حالت میں ہو۔ آمین۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔